قرآن کی ہے تو اس پہ لعنت کر دیا. اب یہ مجلس سے کیا ہے, یہ باتوں کی عزاداری کیا ہے؟ آل محمد سے محبت کی دلیل ہے, دلیل ہے آل محمد سے محبت کی, آل محمد سے محبت کی دلیل ہے. اب اگر کوئی بندہ آل مودت قل لا اسالکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى کہے اور مجلس حسین میں نہ آئے, نہیں چہرے پریشان بیٹھے, میں ذرا بیدار کر دوں. حدیث سے سرور دو عالم کی ترجمہ ٹھہری, حدیث سے سرور دو عالم کی ترجمہ ٹھہری, سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری. نہیں پہنچے آپ. حدیث سے سرور دو عالم کی ترجمہ ٹھہری, سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری. اے علی ولی کی ادو پوچھ اپنی ماں سے ذرا وہ کہاں کہاں سے گزری, کہاں کہاں ٹھہری. آیتیں پڑھتا ہے, آیتیں پڑھتا ہے لیکن قرآن کی آیتیں اس پہ لعنت کرتی ہیں. غدیر کی آیت پڑھتا ہے, علی ولی اللہ نہیں کہتا, تو قرآن کی آیت اس پہ لعنت. اب دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ کون کون سی آیت پڑھتا ہے, کون کون سی آیت پڑھتا ہے, کون کون سی آیت نہیں پڑھتا. ہم تو اسی حسن ظن میں رہتے ہیں, ہم تو اسی حسن ظن میں رہتے ہیں. آپ کی سماعتوں کا امتحان ہونے لگا, ہم اسی حسن ظن میں رہتے ہیں. اگر آپ علی ولی اللہ نہیں کہتے, اگر آپ مجلس میں نہیں آتے, اگر آپ ماتم میں نہیں آتے, اگر آپ عزاداری میں نہیں آتے, تو کم از کم کم از کم کم از کم ان آیتوں سے بچتے ہوں گے جو آپ پہ لعنت کرتی ہیں. ان آیتوں سے بچتے ہوں گے جو آپ پہ لعنت کرتی ہیں. ہم تو یہی اس میں ظن رکھتے ہیں. پر کیا کرے بھائی, آپ تو روز خود ہی کہہ رہے ہیں ہم نے 3 دن میں قرآن مکمل کیا, کبھی 4 میں کر لیا. یہ جو جوان علی علی کرتے ہیں نا, یہ جو بچے علی علی کرتے ہیں, یہ جو جوان علی علی کے صدائے بلند کرتے ہیں, یہ کوئی عام جوان نہیں. یہ جو بچے علی علی کے صدائے بلند کرتے ہیں کوئی عام بچے نہیں, یہ عام جوان نہیں, بلکہ یہ وہ جوان اور بچے ہیں جنہیں ان کے والدین نے سونے کے نوالے نہیں حلال کے لقمے کھلائے ہیں. قرآن پڑھتا ہے, آیے غدیر پڑھتا ہے, لیکن پھر مجلس حسین میں نہیں آتا. تو علی ولی اللہ کے حق کی آیت اس پہ لعنت کرتی ہے, علی کے حق کی آیت اس پہ لعنت کرتی ہے. علی کو حق ملا کہاں, کہ علی کو حق دیا نبی نے غدیر میں. بہت توجہ چاہوں گا, کہاں دیا؟ غدیر میں. پیغمبر کی سارے گلاس گئے زندگی کے 2 اہم ترین خطبات, ٹاپ سے پے کتنے کنے پے نے ٹوٹل بھی ہیں. ایک ہے دعوت النشیہ کا خطبہ, ادھے تو میں تو آتے نے, ایک ہے غدیر کا خطبہ, وہ ہے اوائل اسلام کا خطبہ, یہ پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام کا خطبہ. اس خطبے میں اور اس خطبے میں تسلسل کیا ہے؟ فرمایا اس خطبے کی ابتدا توحید ہے, انجام علی ہے. غدیر کی ابتدا توحید ہے, انجام علی ہے. ان دونوں خطبوں کی. اب ایک چھوٹا سا سوال ہے, غدیر ہے کیا؟ ہم کسی سے پوچھیں غدیر کیا ہے, کہا جی غدیر کے مقام پر علی کو مولا بنا دیا گیا, علی کو خلیفہ بنا دیا گیا, علی کو جانشین بنا دیا گیا, علی کو مولا بنا دیا گیا, علی کو آقا بنا دیا گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ نہیں عزیزان گرامی, دوسرے رخ سے دیکھیے. غدیر بے شک علی مولا بنے, بے شک علی آقا بنے,
بے شک علی جانشین مصطفیٰ بنے، بے شک علی وسیع پیغمبر بنے، لیکن غدیر اصل میں ہے کیا؟ فرمایا ابو طالب کے احسانات کے بدلے کا نام غدیر ہے۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ ابو طالب کے احسانات کے بدلے کا نام غدیر ہے۔ کہاں احسانات ہوئے؟ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دے، قریبی رشتہ داروں کو دعوت دے۔ پیغمبر نے کہا جائیے دعوت دیجیے۔ امیر کائنات لوگوں کو بلانے گئے، جس گھر میں بلا کے لائے وہ گھر ابو طالب کا ہے، وہ گھر ابو طالب کا ہے۔ لوگ آئے، پیغمبر نے کھانا کھلایا، لوگوں نے کھانا کھایا، پیغمبر اعلان رسالت کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابو جہل یا غلام نے شور مچایا، لوگ منتشر ہو کے چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، یا علی جی رسول اللہ، لوگوں کو بلاؤ۔ لوگ آئے، پیغمبر نے کھانا کھلایا، اعلان رسالت کے لیے اٹھے، ابو جہل نے شور مچایا، لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ تیسرا دن ہوا، یا علی لوگوں کو بلاؤ۔ کہاں؟ یا رسول اللہ گھر بدل لیں، یا رسول اللہ گھر بدل لیں، ورنہ گھر تو یہی رہے گا جہاں محمد پلا ہے۔ تیسرا دن ہوا، یا علی لوگوں کو بلاؤ۔ لوگ آئے، پیغمبر نے کھانا کھلایا، شاہ مصطفیٰ کھانا کھلانے کے بعد اعلان رسالت کے لیے اٹھے۔ یا تاریخ کہتی ہے کہ درمیان میں سے ابو جہل شور بچانے کے لیے اٹھا، اس کا اٹھنا تھا، یا یہاں سے جملہ بدل کے یہ کہوں محمد اعلان رسالت کے لیے اٹھے، یہاں سے کل کفر اٹھا، یہاں سے کل ایمان کا باپ اٹھا، یہاں سے نطفہ شیطان اٹھا، یہاں سے نمائندہ رحمان اٹھا، اور آ کر ابو جہل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے وہ جہلوں کا باپ ابو جہل، تو بیٹھے گا اور میرا بیٹا محمد کہے گا، میرا بیٹا محمد، میرا بیٹا محمد کہے گا، اور محمد کی مسکرا کے فرماتے ہیں قوم یا سیدی، قوم یا مولائی، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میرے آقا، کہیے جو کہنا ہے۔ اللہ کو ابو طالب کی یہ دا اتنی پسند آ گئی، آواز قدرت ابو طالب، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ اے ابو طالب، تم نے ہمارے رسول کو 40ویں مولا کہا ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کل غدیر کے چوراہے پہ سوالات حاجوں کے مجمع میں تیرے علی کو مولا نہ کہنا، مجھے رب نہ کہنا۔ غدیر ابو طالب کے احسانات کا صلہ ہے۔ بلاؤ آگے غدیر میں اب مصیبتیں بن رہی ہے، اب یہاں فضائل نہیں پڑھے، وہاں سے نعرہ گونج اٹھا یہ غلط کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ علی کو بڑھائے جا رہے ہیں، پریشان ہو گئے، یہ نعوذ باللہ من ذالک علی کو بڑھائے جا رہے ہیں، یہ علی کو نعوذ باللہ من ذالک خدا بنائے جا رہے ہیں، اس میں ہمارا قصور نہیں تمہارا قصور ہے، تم نے خدا کو چھوٹا سمجھا۔ یا علی بھائی، اس میں ہمارا قصور نہیں تمہارا قصور ہے، تم نے توحید کو چھوٹا جانا، تم نے توحید کو چھوٹا جانا، ہم چھوٹی توحید نہیں مانتے، ہم اس توحید کو مانتے ہیں جس کے بارے میں علی کہے الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا، الہی کفا بفخر ان تکون لی ربا، میری عزت کے لیے کافی ہے تیرا بندہ ہوں، فخر یہی ہے تو میرا رب ہے۔ جو ہے نا ہم نے فضائل پڑھے علی کے، جی لوگوں کو غالی بنا رہے ہیں، ہم نے فضائل پڑھے علی کے، لوگوں کو نصیری بنا رہے ہیں، ہم نے فضائل پڑھے علی کے، یہ تو غلو کر رہے ہیں، تمہیں کیا پتا لی کیا ہے، تمہیں کیا پتا لی کی فضیلت کیا ہے؟ ہم نے کہا علی کے صدقے رزق ملتا ہے، تم نے کہا وہ تو فرشتے دیتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، ہم کہیں علی نے رزق دیا،
میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں کس سے؟ اپنے بہترین صحابی جناب ابو حمزہ سمالی سے, جن کے بارے میں دعائے سمالی ہے. کیا فرمایا؟ یا ابا حمزہ تو لا تنامنا قبل طلوع الشمس. آئے ابو حمزہ, میں سجاد کہہ رہا ہوں, سورج طلوع ہونے سے پہلے مت سویا کر. یا ابا حمزہ لا تنامنا قبل طلوع الشمس. آئے ابو حمزہ, سورج طلوع ہونے سے پہلے مت سویا کر, سورج طلوع ہونے سے پہلے مت سویا کر. مولا کیوں؟ فرمایا ان اللہ یقسم ارزق العباد. اس وقت اللہ اپنے بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہے, دیتا اللہ ہے. وعلی ایدیہا ومجریہا, دیتا وہ ہے, صدقہ 14 کا ہوتا ہے. میرے جملہ ذہن میں ہے نا؟ ہم نے کہا ان کے صدقے ملا تو اللہ دیتا ہے, ہم نے کہا ان کے صدقے دعائیں قبول ہوتی ہے تو اللہ دیتا ہے. میں نے کہا مولانا کبھی فرمائیے, میں نے کہا یہ بارش اللہ کہاں برساتا ہے؟ کہ کمال کرتے ہیں, اللہ کہاں برساتا ہے؟ تو بھئی کون برساتا ہے؟ کہ اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہے, اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہے. اللہ نے اس لے رہے ہاں دیتا ہے, لیکن اللہ نے فرشتے کو ملک کو مقرر کیا ہے جو لوگوں میں رزق تقسیم کرتا ہے. اچھا تو پھر موت دینے بھی اللہ آتا ہوگا, اب رہے گا جاتے ہیں جملہ, پھر موت دینے اللہ آتا ہوگا. کہا نہیں, تو اللہ نے اسرائیل کو رکھا ہوا ہے, اسرائیل کو رکھا ہوا ہے. اسرائیل آتا ہے, بندہ مار دیتا ہے, یعنی کہ فرشتہ بارش برسانے کے لیے فرشتہ, بندہ مارنے کے لیے فرشتہ, رزق دینے کے لیے فرشتہ, ہوا چلانے کے لیے فرشتہ. اللہ حکم دیتا ہے, اللہ حکم دیتا ہے, آگے یہ کام کرتے ہیں. جبرائیل اللہ کے حکم سے پیغام پہنچاتے ہیں. شہید تو تمہیں بتا رہے ہیں جبرائیل شاگرد ہے, علی استاد ہے. اللہ نے علی کو اپنی صفات کا مظہر بنا دیا. اب علی کی مرضی, چاہے تکبیر سے مار دے, چاہے ٹھوکر سے جگا دے. اب یہ کیا ہوا؟ غدیر میں پیغمبر کو حکم ہوا. کیا حکم ہوا؟ پیغمبر کو حکم ہوا, اے رسول اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے ہماری رسالت کا کوئی کام نہ کیا. اور توجہ ہوگا, ایسا مولا کا کرم ہوتا ہے, ورنہ سنی سنائی باتیں ہیں. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا, اگر یہ کام نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اب رسالت کے کام کیا ہے؟ فرمایا کار رسالت یہ ہے کہ پیغمبر چلے تو چلنا کار رسالت, پیغمبر بولے تو بولنا کار رسالت, محمد بیٹھے تو بیٹھنا کار رسالت. پیغمبر کسی کے مسجد میں کھلے در بند کرا دے, میرے ساتھ بولے گا, کھلے در بند کرا دیں, یہ در بند کرانا کار رسالت. علی کا کھلا چھوڑ دیں, کھلا چھوڑنا کار رسالت. اگر پیغمبر علی کو بستر پہ لٹا دے, بستر پہ لٹانا کار رسالت. اگر پیغمبر جنگوں میں جائے, جنگ کرنا کار رسالت. اگر پیغمبر چاند کے 2 ٹکڑے کرنے, چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کار رسالت. یعنی پیغمبر کی زندگی کا ہر حرف ایک کار رسالت ہے. پیغمبر جو عمل کرے وہ کار رسالت ہے, جو عمل کرے وہ کار رسالت ہے. میں جملہ دینے لگا, جو عمل کرے. آپ کوئی کہہ سکتا ہے مولانا اپنی بات کیے جا رہے ہو, ہماری تو کوئی بات ہی نہیں کرتے, چلو تمہاری بات کر لیتے ہیں. پیغمبر کی زندگی کا ہر حرف کار رسالت ہے. اگر پیغمبر کسی کو صحابی بنائے, صحابی بنانا کار رسالت. اگر کسے عقد کر لے, عقد کرنا کار رسالت. اب اللہ کہہ رہا ہے فمن کوئی تو مولا ہو فہذا علی المولا. محمد اگر تو نے اس سے مولا نہ بنایا, تو نے رسالت کو کوئی کام نہیں کیا, اس سے مولا نہ بنایا, اس سے مولا نہ بنایا, تو نے رسالت کو کوئی کام نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر محمد غدیر میں علی کو مولا نہ بنائے تو کسی کی صحابیت چھوٹ جائے, کسی کا نکاح ٹوٹ جائے. اگر پیغمبر غدیر میں علی کو مولا نہ بنائے تو ابا کی صحابیت چھوٹ جائے, بیٹی کا نکاح ٹوٹ جائے. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے ہمارا کوئی کام نہیں کیا.
اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے ہمارا کوئی کام نہیں کیا. اگر یہ کام نہ کیا, بہت میں پھر دوہرا رہا ہوں, اگر یہ کام نہ کیا. کتاب کا نام مناقب مرتضیٰ من مواہب مصطفیٰ, اہل سنت برادران کے لکھی ہوئی. اس کے اندر بڑے خوبصورت جملے ہیں. حضرت عمر سے ایک روایت ہے, جب غدیر کے میدان میں پیغمبر نے علی کو مولا بنا دیا, سب سے پہلے مبارک دینے حضرت عمر آگے بڑھے. بے شک ایسے ہی ہے. سب سے پہلے مبارک دینے حضرت عمر آگے بڑھے اور دوڑ کے آگے کہتے ہیں جاہلی مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو. آپ تمام مومنین کے مولا بن گئے, تمام مومنات کے مولا بن گئے اور ساتھ عمر کے مولا بن گئے. واہ واہ واہ. آپ تمام مومنین کے مولا بن گئے, تمام مومنات کے مولا بن گئے اور ساتھ میرے بھی مولا بن گئے. اس کے آگے صاحب کتاب نے بڑی کمال کی بات لکھی, فرمایا آپ تمام مومنین کے مولا بن گئے, تمام مومنات کے مولا بن گئے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی مرد علی کو مولا نہ مانے تو مرد مومن نہیں ہے. میں کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا. اگر کوئی مرد علی کو مولا نہ مانے تو مرد مومن نہیں ہے. اگر کوئی عورت علی کو مولا نہ مانے تو عورت مومنہ نہیں ہے. یہی تو 1400 سال سے تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ علی کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, تم علی الولی اللہ کہو یا نہ کہو. بے شک. اگر کوئی مرد آپ کو مولا نہ مانے تو وہ مومن نہیں. اگر کوئی عورت آپ کو مولا نہ مانے, آپ کو مولا نہ مانے, وہ مومنہ نہیں. اگر کوئی مرد, میں بار بار تکرار کروں گا اس جملے کا, اگر کوئی مرد آپ کو مولا نہ مانے تو وہ مومن نہیں. اگر کوئی عورت آپ کو مولا نہ مانے وہ مومنہ نہیں. یعنی خالی اگر کوئی مرد علی کو مولا نہ مانے تو مرد مومن نہیں. اگر کوئی عورت خالی علی کو مولا نہ مانے تو مومنہ نہیں. اگر کوئی مرد علی کو مولا نہ مانے, مرد علی کو مولا نہ مانے وہ مومن نہیں. اگر کوئی عورت علی کو مولا نہ مانے تو مومنہ نہیں. خالی مولا نہ مانے, اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی مرد نہ مانے تو مرد مومن نہیں, اگر عورت نہ مانے تو عورت مومنہ نہیں. یہی بتا رہے ہیں کل کو اگر کبھی کہیں کوئی مرد علی کے مقابلے میں آ جائے اسے امیر المومنین نہ کہنا, اگر کوئی عورت آ جائے اسے ام المومنین نہ کہنا. اگر صلوات پہ محمد علیہ اگر علی کو مولا نہ مانے تو مرد مومن نہیں, عورت مومنہ نہیں. جو ان کو نہ مانے, یہاں پہ ایک گڑبڑ کی جاتی ہے اس لفظ مولا کے لیے, اور خاص کر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بات میں بات آ گئی. قرآن کہہ رہے ابی اللہ و ابی الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. اطیعوا اللہ, اطاعت کرو اللہ کی, واطیعوا الرسول اور اس کے رسول کی, واولی الامر منکم اور اس کی جنہیں تمہارے درمیان اولی الامر قرار دیا گیا. جب سوال اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کا آتا ہے تو سارے مسلمان متفق ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی اطاعت ہے. واطیعوا الرسول, اور جب رسول کی اطاعت کا سوال آتا ہے سارے مسلمان متفق ہیں کہ اس سے مراد رسول کی اطاعت ہے, کہیں اختلاف نظر نہیں آتا. لیکن جب سوال آتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, یہاں مسلمان کئی حصوں میں بٹا نظر آتا ہے, کئی حصوں میں تقسیم نظر آتا ہے. کچھ مسلمان وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں اولی الامر سے مراد شہنشاہ ہے, اولی الامر سے مراد بادشاہ ہے کہ جس کے زیر پا تخت و تاج ہے. اولی الامر سے مراد وہ ہے کہ جس کے سر پر تاج ہے. یا کچھ مسلمان وہ ہیں
تو جو کہتے ہیں اولل امر سے مراد مطلقاً بادشاہ ہے، مطلقاً بادشاہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید اپنی قوم کے اسی مزاج سے عاجز آ کر معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، حسین شاہ بھی ہے حسین بادشاہ بھی ہے۔ تو پتہ چلا دنیا میں دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک وہ جو بادشاہ کو امام مانتے ہیں، دوسرے وہ جو امام کو بادشاہ مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ